تو آج کوشش کروں گا کہ میں پورے عشرے کی جو بحث تھی من پہ آج میں آج کے مجلس میں ضم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کل اور پرسوں کا دن مولا حسین بادشاہ کے ساتھ منسوب ہے۔ کافی دوستوں کی فرمائش بھی ہے کہ کل مولا حسین بادشاہ کے فضائل پڑھے جائیں، تو انشاءاللہ کل مولا کے فضائل بھی من سے ہی پڑھیں ماشاءاللہ۔ قرآن نے صدا دی کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آج کی بالکل انوکھی گفتگو ہے۔ میں نے آج آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی، گرمی بھی ہوتی ہے، آپ کو زیادہ تھکانا مقصود بھی نہیں ہوتا۔ علمی کچھ نتائج ہیں جو میں نے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے ہیں، وصول کیجئے گا، اور اگر میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ پھر معراج تو الحمدللہ ہوتی ہے ہر روز۔ عقائد ہیں کچھ، میں ان پہ پہلے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں تاکہ کل پھر میں فتووں کی زد میں نہ ہوں۔ سجدے کی دو اقسام ہیں رائے صاحب، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور ایک سجدہ حقیقی ہوتا ہے، اور جو سجدہ حقیقی ہے اس کا مالک وہ مالک حقیقی ہے۔ جو سجدہ حقیقی ہوتا ہے اس کا مالک وہ مالک حقیقی ہے، اور جو سجدہ تعظیمی ہے یہ ان ہستیوں کے لیے ہے کہ جن کی عزت خود وہ مالک حقیقی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ میں اسی پہلی آیت کے ترجمے کے لیے میں یہ آپ کو بچوانے کے لیے میں دو آیتیں اور پڑھ رہا ہوں تاکہ میں فتووں کی زد میں نہ رہوں۔ میں الحمدللہ تفسیر اہل بیت کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر آپ کو ترجمے کا مزہ آئے گا۔ میں ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، اس ترجمے کے لیے میں 3 آیتیں اور پڑھ رہا ہوں۔ اگر سجدہ تعظیمی قرآن میں نہ ہوتا تو پھر ہر سجدے کا جو حقدار تھا وہ خود خدا کی ذات ہوتی، نہ پھر اللہ آدم کو سجدہ کرواتا۔ کہتے ہیں جی وہ آدم تو قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے لیے تھا، پھر یہاں پہ ہو کی ضمیر جناب آدم کی طرف ہے، لے آدم فسجدوا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جو لام تعلیل نہیں جانتا، لغت عرب جو جانتے اس سے پوچھ لیجئے، یہ علت یعنی آدم کے لیے سجدہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم اس قابل بن چکا تھا کہ وہ لائق سجدہ تعظیمی ہو، نہ کہ لائق حقیقی تو مالک خود ہے نا۔ اس لیے آدم کا سجدہ بھی قرآن میں ہے۔ جناب یعقوب کا سجدہ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کہ سورہ یوسف میں ہے کہ اپنے باپ کو عرش پہ بٹھا کے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، پھر اس کے لیے سجدہ کروایا گیا، یعنی یہ بھی غیر اللہ کا سجدہ ہوا ہے۔ اور پچھلی مجالس میں نے آپ کو بتایا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے کو سجدہ کرنا تھا۔ کیا دروازہ خدا تھا یا جناب یوسف خدا تھا یا جناب آدم خدا تھا؟ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کی بات کر رہا ہوں، حقیقی سجدہ اللہ کا ہے۔ سجدہ تعظیمی سوائے حجت کے اور کسی کا نہیں۔ بڑے پیر و مرشد ہیں، والدین کے بھی ہاتھ اور پاؤں چومنے کا حکم ہے، سجدہ صرف حجت کا ہوتا ہے۔ آؤ میں بتانے لگا ہوں کہ سجدے کے قابل کون سی ایسی چیز ہے کہ جب وہ ان میں آ جائے تو سجدے کے قابل بن جاتی ہے وہ شے۔ آؤ میں نے جو آیت پڑھی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے جناب آدم کا پتلا بنا دیا تھا، کئی سال زمین پہ پڑا رہا، فرشتے آتے بھی صحیح، گزر بھی جاتے، بناتے بھی رہے، پورا وجود آدم بن گیا تھا، لیکن سجدے کے قابل آدم نہیں بنا تھا۔ اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھونکوں تو اے فرشتوں تم نے آدم کا سجدہ کر لینا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ اب وہ جی بالکل آج علمی گفتگو ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب پوری روح کی بات نہیں ہوئی، من تھوڑی سی۔ دیکھیں ماشاءاللہ اب اتنا من سمجھ آ گیا ہے کہ یہ من کے ساتھ من بول رہے ہیں، یعنی تھوڑی سی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تھوڑی سی روح جب میں پھونکوں
اچھا کیا کمال ہے اس روح میں. میں اب تفسیر اہل بیت کا حوالہ دینے لگا ہوں جس مولا کی بارگاہ میں پڑھا ہوں. مولا رضا بادشاہ کے حرم میں یہ تفسیر موجود ہے, العنایات الرضویہ. اب میں تفسیر کرنے لگا ہوں اس آیت کی. اب میں دیکھنے لگا ہوں جو چہرے پیچھے بیٹھے ہیں, جو آگے بیٹھے ہیں, جنہوں نے پورا عشرہ میرا ساتھ دیا ہے, میں یہ گوہر نیاب ان کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. العنایات الرضویہ میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي کی تفسیر جب پوچھی گئی, یہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا, پروردگار یہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا, وہ قابل سجدہ کیسے بنا؟ ارشاد ہوا کان آدم قبلتن والسجود لنا. معصوم فرماتے ہیں جو آدم کا سجدہ تھا, آدم کا کوئی کمال نہیں تھا, چونکہ آدم کی صلب میں ہم 14 آ گئے تھے. اللہ نے آدم کو قبلہ بنایا تھا, سجدہ ہم 14 کو ہوا. اللہ اکبر. جن کو مولا نے ہاتھ دیے یار, یہ اگلے پچھلے مل کے بولا بولے سخیلان کلندر. مجھے صاحب سلامت رہے, مولا سلامت رکھے بھائی. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. اچھا ایک بات تو اللہ نے بھی بتا دی اور زمانے کو دکھلا بھی دیا, حجت کی تعظیمی سجدہ اللہ نے کروانا تھا, اور یہ قانون وہیں سے اللہ نے بنا کے دکھا بھی دیا اور اپنی پوری مخلوق کو بتلا بھی دیا کہ جب کبھی حجت کی تعظیم کے لیے جھکنا پڑ جائے, 2 صفتیں ہیں, جو جھک جائے گا وہ فرشتوں جیسا, جو نہیں جھکے گا وہ ابلیس جیسا. کیا بات, اللہ بسم اللہ. یعنی یہ بات بھی اللہ نے بتلا دی کہ دیکھ لیں, خود فرمایا بھائی تو قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور دیکھیں اس آیت میں بھی اس نے اپنے آپ کو یہ بات کر دی کہ حالانکہ دلیل بھلے شیطان کی ہے. اللہ نے پوچھا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, اس نے کہا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین, اسے تو نے مٹی سے خلق کیا اور مجھے تو نے نار سے خلق کیا, تو میں اسے سجدہ کیوں کروں جو مٹی سے بنا ہوا ہے. یعنی یہ اللہ کو دلیل دے رہا ہے, اللہ کے امر کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی. یعنی یہ بات تو شیطان کو بھی پتا ہے, سجدہ مٹی کو نہیں ہوتا, سجدہ کسی روح کو ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا کہنا ہے. آؤ رائے صاحب میں ایک اور دلیل دینے لگا ہوں, اور وہ بھی کتاب کے حوالے سے علامہ کاشف الغطا. انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جنت المأویٰ. کتاب کا حوالہ بھی دلیل, عالم ربانی کی بات بھی میں نے بتا دی. کاشف الغطا وہ بندہ تھا کہ جس نے جناب مختار کی قبر کا اشارہ بھی اس نے بتایا تھا کہ کہاں مدفن ہے. یعنی پوری زندگی میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بصرہ گیا ہی نہیں, تو جب بھی کوئی بصرہ کے بندے آتے نا اس سے ملنے کے لیے, یعنی یہ عبد مومن ہے. آل محمد نے جو اسے علم عطا کیا تھا وہ اتنا ماہر تھا, جب بھی کوئی آتے تو وہ کہتا تھا وہ جو آپ کے محلے کے ساتھ پچھلی گلی میں فلاں مومن رہتا ہے اس کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں آپ اسے کیسے جانتے ہیں, وہ تو بصرہ میں رہتا ہے اور آپ تو کبھی آئے نہیں. اچھا فلاں گلی میں فلاں گلی میں, جب وہ بتاتے مومنوں کا حال پوچھتے نا, اس کے باوجود جب وہ کہتے آپ تو گئے نہیں, آپ کو پتہ کیسے ہے. وہ خود کہتا تھا انی اعلم وجبتاً وجبتاً فی الارض, تم تو بصرہ کی بات کرتے ہو, میں زمین کا چپا چپا جانتا ہوں. ایسے بھی مومن. اور آج دیکھیں جو مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ درس نہیں دیتا, یہ فضائل زیادہ پڑھتا ہے, میں ان کو بھی بتا رہا ہوں علم غیب جو ہے نا, معصوم فرماتے ہیں جو بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے, معصوم فرماتے ہیں بعید نہیں کہ وہ علم غیب جاننا لگ جائے. یہ بڑی بات نہیں ہے کہ علم غیب یہ مالکوں کی عطا کا نام ہے. تو کاشف الغطا کی کتاب انہوں نے بڑی خوبصورت
खूबसूरत बात की। वो कहते हैं कि ये जो बुत परस्त हैं, बुत परस्ती करते हैं, बुत को बनाते हैं मिट्टी पानी के साथ, गारे के साथ बुत बन गया, उसी की परस्तिश करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। वो कहते हैं तुम जो काबा को झुकते हो, तो काबा भी तो पानी मिट्टी का और उसका बना हुआ था, उनकी इबादत में और तुम्हारी इबादत में फर्क क्या है? अब जागना, बुत परस्त भी उसी को झुकते हैं जो पानी और मिट्टी का बना हुआ है, तुम भी उसी की तरफ सजदा करते हो जो पानी और मिट्टी का बना है। उनकी इबादत और तुम्हारी इबादत में फर्क क्या है? फिर खुद ही कहते हैं कि मैं खुद जवाब देता हूँ, उसका फर्क ये है कि पानी और मिट्टी का बना हुआ काबा भी है, लेकिन हम जो काबा को सजदा करते हैं, चूंकि हमारा जिस्म भी पानी और मिट्टी का बना हुआ, काबा भी पानी और मिट्टी का बना हुआ, क्योंकि इंसान मिट्टी से बना है ना, हम भी मिट्टी के बने हुए, काबा भी मिट्टी और पानी का बना हुआ, हमारे अनासर में भी वही चीजें शामिल जो काबा के अनासर में शामिल हैं, वो भी मिट्टी, हम भी मिट्टी। तो मिट्टी मिट्टी को सजदा करे तो क्या हासिल? उसने कहा नहीं, मैं बताता हूँ, हासिल ये है कि हमारा जिस्म मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन हमारे अंदर जो रूह है ना, वो नूर है। जब हम काबा की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो वो कहते हैं वत्तुराब लित्तुराब वन्नूर इलन्नूर। जब हम काबा की तरफ मुतवज्जे होते हैं, काबा में भी तो अल्लाह ने एक नूर भेजा था, मिट्टी मिट्टी की तरफ, नूर नूर की तरफ। बर्बाद इज्जत दे यार, माने के हाथों को फरा देता फरमाए। ये पिछले नाराज बैठे हैं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। क्या बात, क्या कहना। जियो खूबसूरत बात है, लेकिन मिट्टी मिट्टी का सजदा नहीं करती, एहतराम नहीं करती। गुलरेज भाई क्या फरमाया? ये जो तवज्जो है, वत्तुराब और इत्तुराब वन्नूर और इलन्नूर, जब तुम अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो, तुम्हारा वजूद भी मिट्टी का बना है, तो काबा की तरफ मुतवज्जे हो तो दिल में ये बात रहे कि मिट्टी मिट्टी की तरफ मुतवज्जे है, नूर उस नूर की तरफ मुतवज्जे है जो बैतुल्लाह में आया था, जो अल्लाह का नूर। और इसीलिए फरमाया, अच्छा ये जो रोशनी है ना, ये मेरे मौला अली का नाम है। वाह वाह। ये जो नूर है ना, ये मेरे मौला अली का नाम है। और जिसे अल्लाह इज्जत दे, तूने अगर दुश्मनी करनी है राजा साहब किसी बंदे को, अगर सूरज से दुश्मनी हो तो अपनी आंखों पे हाथ देना, अपनी आंखों पे हाथ रखे। सूरज ने तो चमकना है, नहीं होता अली तो इसे बर्दाश्त, तो जा अपनी बला से, अली ने तो चमकना है। कितनी खूबसूरत बात की अल्लामा खलील इब्न अहमद उरूसी ने। किसी ने उससे पूछा था ना, मा तक़ूलु फी शान अली इब्न अबी तालिब, तो अली की शान में क्या कहना चाहता है, क्या है अली? कमाल उसने बात की। वो कहते हैं मा अक़ूलु फी हक़्क़िन इमरातिन कतमत मनाक़िबुहु औलियाउहु खौफन व अअदाउहु हसदन सुम्मा ज़हरा बैनल कितमैन मा मला अल खाफ़िक़ैन। वो कहते हैं मैं उस अली के बारे में क्या बताऊं कि जिसके फज़ाइल दोस्तों ने खौफ की वजह से छुपा लिए, दुश्मनों ने हसद की वजह से छुपा लिए। इन दोनों ने छुपाने की कोशिश तो बड़ी की, लेकिन अली फिर इतना जाहिर हुआ, कोई अल्लाह कहने लगा, कोई बंदा कहने लगा। अल्लाह क्या बात। अभी तो छुपाए गए थे, और यही बात तो रसूल ने फरमाया था, इन्नी खिफ्तो, मुझे खौफ है या अली, अगर मैं तेरे फज़ाइल बता दूं तो मुझे लगता है कि मेरी उम्मत वही काम करेगी जो ईसा के साथ हुआ था। ईसा को लोगों ने इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया या खुदा कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि अली के वो फज़ाइल हैं, रसूल ने नहीं पढ़े। और इसीलिए ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी
میں آج کی مجلس میں نتائج دینے ہیں اور یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ نتیجوں پہ غور کیجئے گا. خواجہ نصیر الدین طوسی ہمارے مذہب کا ستون ہے, مذہب اہل بیت کا. وہ درس دے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اذا آتا رجلا غدا بالصالحات یود کل نبی مرسل و ولی وصام ما صام صوام بلا ملل وقام ما قام قوام بلا کسل وعاش فی الدهر آلاف معلفا وليس في الحشر يوم البعث ينفعه الا بحب امیر المؤمنین علی. وہ کہتے ہیں قیامت والے دن کوئی بندہ نبیوں کے برابر عبادت کر کے اللہ کے پاس آئے اور وہ 1 سال نہیں 2 سال نہیں ہزاروں سال زمانے میں زندگی کرے. کیسے؟ ہر دن روزے سے رہے, ہر رات عبادت میں گزارے, اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو وَلَيْسَ يَنْفَعُهُ يَوْمَ الْبَعْثِ إِلَّا بِحُبِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ